میں اپنے لیے ایک ویو پوائنٹ تلاش کر رہی تھی کہ ہم بہت ٹائم سے یہ بات سن رہے تھے کہ یو ایس نے ہماری گورنمنٹ یا جو ہماری ایکس گورنمنٹ ہے اس کو گرانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر اس کے بعد کافی یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ جھوٹ تھا. جو بھی تھا, عمران خان صاحب نے جو سائفر والی باتیں کی, پھر پورا کیس بھی چلا, جو بھی تھا. اب یو ایس خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے, فری اینڈ فیئر ان کوٹس, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے ہمارے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یو ایس اپنے الیکشنز پہ دھیان دے تو بہتر ہے, ہمارے معاملوں میں انٹرفیئر نہ کرے. یہ کوئی الگ ہی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. جنگ کہاں سے ہو؟ جنگ مطلب ایک وربل وار, مطلب لفظوں کی جنگ. بھائی صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیے, امریکہ آپ کے پاس آیا ہے کہ مجھے اتنا قرضہ چاہیے؟ ہم گئے ہمیشہ, وہ تو کبھی نہیں آتے. ٹھیک, ایک بات ہو گئی. ابھی آپ کے اپنے وزیر اعظم صاحب نے کسی کو کان میں نہیں بتایا, سرگوشی میں نہیں کہا, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ یہ جو بجٹ ابھی پیش ہوا تھا, جس کو لانے کے لیے انہیں ایک ٹیکنوکریٹ کو لانا پڑا, بینکس کی نوکری چھڑوا کر جناب اورنگزیب صاحب کو, تو ان کو بھی کریڈٹ نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا جی یہ تو آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے. تو تسی امب خان بیٹھے ہوئے ہو. جب آپ نے خود سرنڈر کی ہوئی ہے اپنی ہر طرح کی, اور آپ کیوں نہ کریں, آپ جتنے بھی میرے اور آپ کے ٹیکسز سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, 100 روپے جمع کرتے ہیں, تو اس میں سے تقریباً 50% یعنی 50 روپے وہ تو آپ غیر ملکی قرضوں کے سود میں ادا کر دیتے ہیں یا قسط ان کی چلی جاتی ہے. تو آپ کے معاملے میں ہر آدمی مداخلت کرے گا, غریب کی جورو سب کی بھابھی, اتنا پرانا محاورہ ہے. آ گئی بات. اب سوال لیکن پھر بھی یہ اٹھتا ہے, کیا پاکستان کی ریاست, پاکستان کے ہر حوالے سے باخبر ادارے, جن کو یہ معلوم ہے کہ آج دعا نے کس کس کو فون پہ کیا کیا میسیجز بھیجے ہیں, یا اس کو کس کس نے میسیجز بھیجے, اتنے باخبر ادارے, کیا یہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ جی اتنے ریکارڈ نمبر کے ساتھ قرارداد یہاں پہ آ رہی ہے؟ وہاں پہ کوئی ایمبیسی نام کی چیز ہے واشنگٹن میں؟ وہاں پہ کوئی سفیر ہے؟ مجھے یہ بتائیے اس سفیر کو تعینات کس نے کیا تھا, کون سے دور میں تعینات ہوئے تھے؟ یہ ایک اصولی بات ہے. وہ وزارت خارجہ کے ایک ریٹائرڈ آفسر ہیں مسٹر مسعود, ان کو ایک فیور کے طور پر جو ہے اپوائنٹ کیا گیا تھا وہاں پہ. اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حکومت بدلتی ہے تو نیا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کے نان کیریئر امبیسڈرز کو بدلتا ہے. سوال اٹھتا ہے, کیا شہباز شریف صاحب نے جب اپریل 2022 میں اقتدار سنبھالا تو ان کی بھان متی کا کنبہ بنی حکومت, جس کے وزیر خارجہ بالآخر بلاول بھٹو زرداری تھے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وہاں پہ سفیر لگایا؟ جو کہ ان کا کام تھا. تو کیوں نہیں لگایا؟ اگر نہیں لگایا تھا تو کہتے جی کہ ہم نہیں, وائی شوڈ آئی بی وزیر خارجہ, وائی شوڈ آئی بی وزیر اعظم. یہ سوالات آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ وہ جب کہتے رہے آپ کو, آپ, میں تو وہی کہہ رہا تھا, یہ تو اپنا یہ کیس نہ بھیج پائے, یعنی کہ بیچ پائے لوگوں کے آگے, کہ یار اگر ہمیں سائفر لہرا لہرا کر رجیم چینج کی ہے, جیسے ایران میں ڈاکٹر مصدق کو ہٹایا گیا تھا, چلی میں صدر آئندے کو فارغ کیا گیا, اسی طرح مجھے کیا ہے. اس لیے کیوں کہ میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے روس کیا تھا. وہ تو پھر پوری رجیم چینج کی ایک پوری نیریٹو چلا تھا, پوری موومنٹ چلی. تو کیا انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا؟ امریکی حکومت نام نہیں, کیا انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا؟ ایک کیس بنایا جھوٹا موٹا سائفر, جھوٹا موٹا کیا مقصد یہ کہ ایک نیم دلی سے امریکہ کو جا کے بتاتے رہے کہ بھائی صاحب, یا یہ دیا پیغام کہ جی ہم, ایک ریکارڈ نمبر ہے یہ, خدا کا واسطہ ہے, میرا اپنا خیال ہے, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گی, ظاہر ہے کہ ہمارا اسکرپٹڈ نہیں ہوتا ہے. میں تو آتا ہوں, اس کا ٹائٹل ہی ہمارے اس کا یہی ہے کہ دعا, یعنی کہ دعا کے ذہن میں جو بات ہے, آئی ڈونٹ وانٹ, نہیں آئی ڈونٹ وانٹ, میں تو چاہتا ہوں, میری دلی خواہش ہے
کہ آپ کے ایج گروپ کے لوگ آپ اپنے طور پر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ اٹھائیں، اور میں ان کے بارے میں جو اچھی بات بری بات آپ کو پسند آئے یا نہ آئے تو میں کروں، لیکن بغیر ریسرچ کے میں انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ محض اپنی یادداشت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ غالباً 9/11 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بھاری اکثریت سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اور اسے منظور کرتے ہوئے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس اپنے اختلافات بھول گئے ہیں۔ صاحب اتنا ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس؟ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے الیکشنز پہ وہ عاشقان عمران جو امریکہ میں ہیں ان کے پاس ایک ڈیڈیکیشن ہے، وسائل ہیں، حکومت پاکستان کے پاس جہالت ہے، انکپیسٹی، صرف ان کے پاس سفیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے بھی ان کے پاس اتنی ڈیڈیکیشن ہے کہ وہ یہ بات کریں اور یہ ریزولوشن پاس بھی اور وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں بابا، جو ڈاکٹر ہے وہاں پہ پاکستانی، دے آر ویری ویل پلیسڈ، اور ان میں سے آپ چیک کریں کہ اس ریزولوشن کو پاس کروانے والوں کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ پرسنل جی پی ہے۔ وہاں پہ پتہ نہیں جی پی کو کیا کہتے ہوں گے، میں برطانیہ کا ایکسپریشن یوز کر رہا ہوں، فیملی کا ڈاکٹر ہوگا جو، اس سے بڑا لابسٹ کون ہو سکتا ہے؟ ان ڈاکٹرز میں سے جو پاکستان کے ہیں، ہمارے وہاں کا سفارت خانہ جو ہے وہ کیا اپنی کسی بات کو امریکہ کے فیصلہ ساز حلقوں تک پہنچانے کے لیے کبھی انہیں قائل کر پایا ہے، موٹیویٹ کر پایا ہے؟ دعا خدا کے لیے ان باتوں پر بھی غور کرو۔ مطلب ہمارے پاس یہاں بیٹھ کر کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، ہی نہیں، بالکل اس حکومت کے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے۔ وہ ڈار صاحب اگر قرارداد منظور کریں گے تو مذاق اڑوائیں گے نا اپنا۔ ابھی آپ کو ابھی چند ہی دن بعد نا بجٹ پاس ہو جانا ہے، تو آپ کو جا کر واشنگٹن کو کہنا دیکھیے سر آپ کے حکم کے مطابق IMF ہم نے منظور کر دیا، اب ایسا کریں نا ہمیں 6 سے 8 ارب ڈالر اور دیتے نا 3-4 سالوں کے لیے تاکہ ہماری اکنامک بحال ہو سکے۔ وہ کہیں گے چلو قرارداد منظور پہ کر دو۔ Who decides IMF policies؟ کس کے پاس فیصلہ کن اختیارات ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ کل ہی وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی جو ہمارے وقت کے مطابق آج صبح ہو رہی تھی ٹرمپ اور بائیڈن کے مابین، وہاں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا بدترین سانحہ شرمناک واقعہ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی تھی، یہ معاہدہ اس نے کیا۔ یہ جو شرمناک ترین واقعہ جو ٹرمپ جس کو قرار دے رہا ہے اور جس پہ تالیاں بج رہی ہیں، اس کے بارے میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کی بات کس نے کی تھی؟ اور کیا وہ ایک انتہا چلیں جی تو ویسے سیاسی مخالف ہیں، کیا آج جو ہمارے وزیر دفاع جو ہیں کیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ کیے تھے، یاد ہے یہ نہیں؟ مکافات عمل ہے یہ۔ ارے بی بی آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکی فوج اپنی ذلت بھول گئی ہے افغانستان میں؟ آپ یہ بھول گئی ہے کہ ان دنوں وہ امریکہ بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ڈبل گیمنگ کر رہا ہے، ہم سے کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پر، وار آن ٹیررزم کے نام پر، یعنی پیسے بھی لے رہا ہے اور طالبان کی مدد بھی کر رہا ہے، کیا یہ الزام لگاتا رہا یا نہیں؟ تو صرف US ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ واقعی پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ امریکہ پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں۔ اور ہمارے پاس اس کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی اسٹریٹجی، ٹولز کچھ نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں وہاں پر امداد مانگنے۔ تو کیا کریں؟ مثلا آپ کا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے امریکہ اپنے بچے داخل کروائے ہوئے ہیں اور بعد میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں پہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ وہ تو ایسی کوئی مصیبت نہیں لیں گے جس سے ان کا معاملہ خراب ہو۔ نہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ پتہ نہیں کیسی آپ باتیں کر رہی ہیں مجھے۔ تو آپ یہ دیکھیے نا، جنہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا تھی، جو پاکستان کے ڈاکٹر مصدق تھے، ان کی حمایت میں قرارداد آ جاتی ہے ڈونلڈ لو کو، لیکن نکالا نہیں۔ امریکی کانگریس نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کمبخت مارا جس نے رجیم چینج کی سازش کی تھی، اس کو ہم نکال دیں گے، یہ نہیں کہا۔ چلیں آگے کریں گے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ یہی لابی یہ کوشش کرے گی کہ پاکستان کے کچھ ریاستی اداروں کے اوپر امریکی پابندیاں لگوائی جائیں۔ تو بس اب وہی
نیکسٹ ڈرامہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا, وہ یہ شروع ہو جائے گا جیسے. لیکن اس میں اگر فرض کریں کہ آپ کی اگر اکانومی ٹھیک ہے, آپ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں, اور یہ بہرحال یہ بھی کانسپریسی تھیوریز ایک بنائی جا سکتی ہے, حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے پاکستان کا وزیر اعظم یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ سی پیک 2 کے فیز میں داخل ہونے والے ہیں, اور ساتھ ہی یہ قرارداد آ جاتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کر لو ہمارے ساتھ ہو یا چین کے ساتھ, ہے سمپل. کیونکہ امداد تو ہم ان سے لے رہے ہیں, لیکن ہم سی پیک پہ سی پیک بنائے جا رہے ہیں. تو پھر آپ بھائی اب وہ یہ کہیں گے کہ یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا, آپ پسند کریں یا نہ کریں, عمران خان صاحب جب تشریف لائے تو ان کے جو وزیر ہوتے تھے رزاق داؤد صاحب, کیا انہوں نے آتے ہی یہ بیان نہیں دیا تھا کہ جی ہمیں سی پیک کے کچھ منصوبوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی کیونکہ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بوجھ ٹائپ ہیں؟ کیا یہ بیان آیا تھا یا نہیں؟ کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تحریک انصاف کے سب سے متحرک اور بلند آہنگ رہنما مراد سعید نے یہ کہا تھا یا نہیں کہ احسن اقبال جیسے لوگوں نے مال کھایا ہے سی پیک کے منصوبوں میں؟ سر بات تو وہی ہے نا کہ پھر ہم تو اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم یو ایس کو ٹیک آن کر سکیں. ہمیں آخر میں آ کے ان کی بات ماننی پڑے گی, ان کے آگے جھکنا پڑے گا. ایک ہی طریقہ ہے, وہ طالبان کا راستہ اختیار کرو, تو وہ یہ تو کرنے سے رہے, یا ویتنام کا. میں تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا, تو یہ اس میں قراردادیں منظور کروا کے اپنی ذلت ہی کروانی ہے نا. خواہ کیوں مذاق اڑواؤ گے یار؟ جیسے کہ پہلے تو کبھی مذاق بنانی, تو اس بار رک جاتے ہیں. اپنی ذلت کروانے کا یہ تو انگریزی میں وہ اس کو کہا جاتا ہے نفسیاتی بیماری ہے, ایک میسوکزم, کہ اپنے آپ کو آپ مشکل میں ڈالتے ہیں ولنگلی. نہیں, باقاعدہ کچھ لوگ تو یعنی کہ زخم لگاتے ہیں بلیڈوں سے اپنے آپ کو. میرا خیال ہے شاید ہم بطور قوم ویسے ہو چکے ہیں یار, بس چھپ رہے ہیں. ورنہ مقصد یہ کہ مجھے بتائیں نا, قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر کو پوچھے, چلو وہاں نہیں پوچھنا یار, اسٹینڈنگ کمیٹی اس کی ابھی سربراہ ہوئی ہے ہنا ربانی کھر صاحبہ, پوچھے کوئی گراؤنڈز بھی تو ہو نا, کوئی سالڈ کیس تو ہو ہمارے پاس. وہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا امریکہ میں پاکستان کے سفیر سفارتکار اپنی رپورٹس میں آپ کو متنبع کر رہے تھے کہ ایسی قرارداد آنے والی ہے, تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ آپ اس کو روکنے کے لیے کو ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. اب تو یہ سب پاسٹ میں چلا گیا نا, اب تو آ بھی گئی قرارداد. نہیں تو اب اس کے بعد بھی تو کچھ ہونا ہے نا, یہ خالی قرارداد تک تو بات نہیں رہنی ہے. اس کے بعد تو کوئی ان کے پاس ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو بحث ہوئی ہے اس میں آیا نا افغانستان کا ذکر؟ بالکل آیا, اور یہی چیز ہمارے خلاف پھر چلی گئی. ارے بابا, آپ جاپان ہار گیا تھا, اس کے باوجود امریکہ نے جو ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم کا تجربہ کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھول گئی ہے اپنی ذلت افغانستان میں؟ اور آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جی اس میں پاکستان نے کچھ رول ادا کیا ہے؟ اگر آپ ورلڈ وار 2 کا یہ انسیڈنٹ بتا رہے ہیں جاپان والا, تو پھر یہ بھی کوئی پھر ورلڈ وار 3 سمجھیں ہم اس کو. آج کل یہ وار شور اس طرح نہیں ہوتی. آج کل بیسک بات ہے کہ اکنامکس, آپ اقتصادی طور پر کسی یہ ویسے آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ جاپان نے سرنڈر کر لیا تھا, اس کے بعد ہیروشیما ناگاساکی پہ اٹیک ہوا تھا. وہ بھولے نہیں تھے کبھی آپ نے ہمارے جہاز پہ حملہ کیا تھا. یو ایس تو کبھی نہیں بھولتا, جب پرل ہاربر ہوا تھا. یس, اس کا انہوں نے بدلہ لیا تھا نا. hey, don't dare it again. یو ایس تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا جو اس کو آنکھیں دکھاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ فرض کرو پرسوں ترسوں اگر کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس میں پاکستان کی ضرورت پڑی تو سب بھول جائے گا, پھر کہے گا آئیے ہماری مدد کیجئے, پھر جپھیاں ڈال لیں گے. اس وقت دوستی جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں تو جمہوریت کبھی یاد نہیں آئی تھی. میں تو پورے 11 سال ان میں سے پرفیکٹلی 3 سال تک بے روزگار رہا ہوں. انتہائی جمہوری دور میں جس کو لوٹانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی 4 سال تک میڈیا پہ بین رہا ہوں. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہام کر صحافت کی ہے. تو چلیں اب کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے چھوڑیں اس بات کو, یہ بڑک بازی سے گریز, ریئلزم. اور آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ تحریک انصاف نے بہت بڑا کو کیا ہے, حقیقی آزادی کے خواب بھی دکھائے اور امریکہ سے ہی اپنی حمایت میں
ایک تاریخی ریکارڈ نمبر کے ساتھ ریزولوشن بھی لیا ہے. تو اسی ذلت کے اعتراف کے بعد اپنا شو ختم کر لو ورنہ میں ماتم کرنا شروع ہو جاؤں گا. نہیں، ہم ماتم مت کریں، ہم پروگرام اسی نوٹ پہ ختم کر لیتے ہیں.